سوال: فروری کے 28 دن کیوں ہیں، 30 کیوں نہیں ہوتے؟ 28 دن ہونے کی بجائے اگر 30 دن ہوتے تو کیا کوئی ٹیکنیکل خرابی پیدا ہو جاتی؟ لیپ کے سال کا اگر مسئلہ تھا تو 4 سال بعد 30 کی بجائے 31 ہو سکتے تھے۔ اگر فروری کے 30 دن ہوتے تو دوسرے 2 مہینوں کا ایک دن کم کیا جا سکتا تھا۔ وہ کون سی ایسی ٹیکنیکل مجبوری تھی کہ فروری کے 28 دن رکھنا ضروری تھا؟ جواب: فروری کے 28 دن روم کے دوسرے بادشاہ نوما پومپلا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بادشاہ بننے سے پہلے روم کا قمری سال صرف 10 ماہ کا تھا۔ یہ مارچ میں شروع ہوتا اور دسمبر میں ختم ہوتا تھا۔ اس وقت روم کے پہلے بادشاہ رومولس اور اس کے لوگوں نے دسمبر اور مارچ کے درمیان وقت کو غیر اہم سمجھا کیونکہ اس کا فصل کی بوائی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب نوما پومپلس نے اقتدار سنبھالا تو اس نے کیلنڈر کو سال کے 12 قمری چکروں کے مطابق درست کرنے کا فیصلہ کیا۔ نئے 355 دن کے سال کو مکمل کرنے کے لیے 2 اضافی مہینوں کی ضرورت ہے، لہذا جنوری اور فروری کو کیلنڈر کے آخر میں شامل کیا گیا۔ چونکہ رومیوں کا خیال تھا کہ جفت اعداد بدقسمت ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے مہینے میں طاق دن ہوتے تھے اور ایک ماہ 29 یا 31 دن کا ہوتا تھا۔ لیکن سال کو 355 دن تک پہنچنے کے لیے ایک مہینے کے دنوں کو جفت تعداد میں ہونا ضروری تھا، اسی لیے فروری کو 28 دن کے ساتھ بدقسمت مہینہ منتخب کیا گیا۔ نوما پومپلس کے 355 دن کے نئے کیلنڈر کو استعمال کرنے کے کچھ سالوں کے بعد موسموں اور مہینوں کی آپس میں مطابقت میں فرق آنا شروع ہو گیا۔ ان دونوں کو دوبارہ ایک دوسرے کے مطابق کرنے کی کوشش میں رومیوں نے ضرورت کے مطابق 27 دن کے لیپ ماہ کو شامل کیا۔ چونکہ لیپ کا مہینہ متضاد تھا، اس میں بھی اس کی واضح خامیاں تھیں۔ 45 BC میں جولس سیزر نے ایک ماہر کو سورج پر مبنی کیلنڈر بنانے کے لیے مقرر کیا جیسے مصریوں نے استعمال کیا تھا۔ جولین کیلنڈر میں ہر سال میں 10 دن سے تھوڑا زیادہ اضافہ ہوتا ہے، جس سے ہر ماہ فروری کے 30 یا 31 دن طویل ہوتا ہے۔ پورے 365.25 دن طویل سال کے حساب سے ہر چوتھے فروری میں ایک دن شامل کیا جاتا ہے، جسے اب لیپ سال کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ رومن کیلنڈر کو جولین کیلنڈر کے مطابق کرنے کے لیے سال 46 BC 445 دن لمبا تھا۔